نحمده ونصلي على الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں دوسری ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ پہلی ویڈیو جو میرے بھائیوں نے دیکھی اس پہ کافی غصہ بھی کیا گیا، کچھ لوگوں نے پھول بھی بھیجے۔ شکر گزار ہوں سب کا۔ جو میں نے انڈین میڈیا کے متعلق کہا ہے وہاں سے تقریباً مجھے 43 انڈیا سے میسج آئے ہیں، 43۔ ان میں سے 39 انہوں نے مانا ہے کہ آپ گجر صاحب بالکل صحیح کہا ہے، جو بھارتی میڈیا کے متعلق کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے۔ 3 نے غصہ کیا ہے کہ پاکستان کے مقابلے میں آپ کہیں تو ہماری اچھی ہے، ایک نے للی شلی ولی کر دیا ہے کہ ایسا مخالفت میں کہا جا رہا ہے۔ بہرحال چلیں، تو آج میں جس طرف جانا چاہتا ہوں وہ ہے پاکستان کا نقشہ۔ ہم ہندوستان کے ملک سے تو چھوٹے ہیں لیکن ہے بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس بھی رقبہ بہت زیادہ ہے۔ چھوٹے ضرور ہیں لیکن ملک ہمارا بھی ماشاءاللہ بہت بڑا ملک ہے۔ ہم یورپ میں رہ رہے ہیں، 15 منٹ میں یہاں ملک ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ہیلی کاپٹر جہاز پہ سفر کریں آدھے گھنٹے بعد ملک کی سرحد ختم ہو جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں یہاں پہ، تو بائی روڈ بھی جائیں تو اتنا نہیں ہے۔ ہمارے تو ماشاءاللہ کراچی سے اور چین کے بارڈر تک جائیں آپ کو تو 3 دن ریسٹ کرنی پڑتی ہے، اتنا لمبا سفر ہے۔ ماشاءاللہ روڈ بڑے اچھے ہیں۔ ابھی پاکستان 1982 میں پہلی دفعہ میں اسلام آباد میں آیا تھا۔ ایک گاؤں میں رہنے والا ہوں، گاؤں کا رہنے والا تھا میں، ایک لڑکا اس وقت ینگ تھا۔ تو اسلام آباد سیکٹریٹ سے لے کے اور F8 تک اتنا سا اسلام آباد تھا، چھوٹا سا اسلام آباد آپ کہہ لیں۔ 15-20 منٹ میں ہم سیکٹریٹ سے F8 کچہری پہنچ جاتے تھے۔ اس وقت کچھ بننا شروع ہوا تھا F10 میں، مرکز میں کچھ دکانیں بن رہی تھی، کوئی پیچھے آبادی پھیل رہی تھی، یعنی کہ چھوٹا سا تھا۔ F9 پارک تو بعد میں بنا کے۔ تو کراچی کمپنی میں کچھ فلیٹ تھے سرکاری، 82 کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو پھر واپس چلا گیا، تو 1985 میں باقاعدہ اسلام آباد میں آ گیا۔ ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ گاؤں میں کیا تھا؟ بھینس، گائے، بکری، ماں، بھائی اور میری طرح دوسرے لوگ۔ وہی گاؤں میں صبح سکول جانا، دوپہر کو ہم کرکٹ کھیلنا، شام کو ہم وہ بھینسوں کے لیے چارہ کاٹتے تھے، وہ کاٹتے تھے، اور بس شام ہو گئی گھر چلے گئے۔ اسی میں ہماری زندگی تھی، اسی طرح ہم زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہاں، کبڈی کا شوق تھا، کبڈی بھی بیچ میں کھیلتے تھے ہم، لیکن زیادہ نہیں کھیل سکے۔ کرکٹ کے شوقین تھے ہم، کرکٹ کھیلتے تھے گاؤں میں۔ تو 1985 میں میری عمر تھوڑی سی اس وقت اتنی زیادہ نہیں تھی، چھوٹا سا گاؤں ہے ہمارا سڑک کے اوپر۔ تو 85 سے پہلے جب میں اسکول میں گجرا، اپنے گاؤں کا اسکول چھوڑا تو گورنمنٹ اقبال ہائی اسکول گجرانوالہ جی ٹی روڈ کے پاس، اور بس سٹینڈ کے جو جنرل بس سٹینڈ اس کے پاس اسکول ہے، وہاں 2 سال میں پڑھا ہوں۔ تو وہ شہر دیکھا میں نے جب اسکول میں آیا، تو شہر کی رونقیں دیکھی، شہر کے لوگ ملے۔ تو کچھ کہتے تھے گجر صاحب آپ نے کیا پڑھنا، پڑھ کے کیا بننا ہے۔ شاکر صاحب ہمارے ٹیچر تھے انگلش کے، جب انگلش کی کلاس آتی تو کہتے تھے جاب لو جی تسی پھر ٹرو، تسی کشتیاں لڑنیاں نے، تہاڈوں کی لگے پڑھن نال۔ خیر 2 سال وہاں گزارے، پھر 85 میں اسلام آباد میں آیا۔ اسلام آباد میں پھر جب دیکھا میں نے گھر میں 8 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، ایک گاڑی کی تو بڑی بات ہے، 8 گاڑی کھڑی ہیں، 2 نوکر ہیں، 4 نوکر ہیں ان کے۔
وزیروں کے پاس پولیس تحفظ دے رہی ہے. میرے لیے دنیا بدل گئی جب میں نے اسلام آباد میں دیکھا کہ گاؤں کے رہنے والا تھا میں. یہ تو دنیا اور طرح کی ہے. تو میں کچھ سرکاری جاب کرتا تھا. تو جاب کے دوران ہی میں نے تہیا کیا تھا یہ اسی دن جب میں ٹریننگ کر رہا تھا کسی اور سائٹ پہ. جب ٹریننگ سے ہم فارغ ہوئے 9 مہینے کے بعد کہ 10 مہینے کے بعد، تو جب ہم آن ڈیوٹی ہوئے شہر میں آ گئے اسلام آباد میں، تو میں نے دیکھا دنیا تو بہت آگے جا چکی ہے. ہمارے پاس تو کچے گھر ہیں ابھی. ہم نے تو گھر پکا بھی نہیں بنایا. میں نے کیا نہیں، میرے گاؤں میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کے پاس کچے گھر تھے اس وقت. تو میں نے ایک دن رات کو سوچا یار یہ دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے، اکرم تو کیوں نہیں کر سکتا؟ تجھے کیا ہے؟ تیرے تو اللہ تعالیٰ نے 2 پاؤں دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں. تو یہ جو ملازمت کر رہا ہے تو یہ جو سرکاری جاب ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو. تو کچھ دیکھو سنو. تو میں وہاں ایک مقامی ہوٹل تھا بہت بڑا، 5 اسٹار. تو وہاں پہ آنا جانا شروع ہوا میرا. تو میں نے دیکھا، تو میں نے ایک دن ایسا آیا کہ میں نے تیار کیا کہ نہیں، یہ اس کو چھوڑو اور کوئی کام کرتے ہیں پرائیویٹ. تو میں نے 6 مہینے وہ کیا. تو محسوس ہوا کہ واقعی یار یہ تو ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے. پرائیویٹ میں آپ کچھ بھی کریں تو سب سے اچھا ہے. آپ چھوٹا موٹا کام کریں اپنا، وہ اس سے بہت اچھا ہے. جس 5 اسٹار ہوٹل میں چھوٹا موٹا دھندا کرتا تھا، تو وہاں تو انگلش کی ضرورت پڑ گئی. وہاں انگلش کی طرف سے اکرم گجر تو پھر پورا ہی تھا، کیونکہ اتنا تو پڑھا نہیں تھا میں. خیر وہاں سے کچھ کیا الحمدللہ. وہاں سے کچھ میں نے اچھا اچھا کھانے لگے، اچھے پیسے بھی کمانے لگ گیا میں پرائیویٹ طور پہ. تو اس طرح زندگی چل رہی تھی، ٹھیک چل رہی تھی، ٹھیک حالات تھے ماشاءاللہ. گھر شہر میں نے بنایا وہاں سے، ہوٹل سے ہی، اسی ہوٹل سے گھر بنایا میں نے. ایک دن دوستوں کے ساتھ یورپ کا ارادہ بنا، پلان بناتے بناتے یورپ پہنچ گئے. تو اس طرح اب یورپ میں آ گئے. بڑی داستان ہے، کسی علیحدہ پورا ٹائم چاہیے اس کے لیے اپنی داستان سناتے سناتے. آج یورپ میں آ گئے ہیں، اس سے پہلے گاؤں کی سٹوریاں ہیں، کبھی سنائیں گے. تو یورپ میں آ گئے. یورپ میں دیکھی دنیا کچھ اور ہے. میں وہ دوست جاننے والوں کے پاس گیا ہوں بیلجیم میں. وہاں پہ تو یورو کے بکسے بھرے ہوئے، رضائیوں میں، بستروں میں پیسے. یورو جو اس وقت 54 یا 64 کا یورو تھا جب میں آیا ہوں. تو میں نے دیکھا اتنا یورو ان کے پاس اکٹھا ہوا ہے. ان سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا ہماری 4 کوٹیاں اسلام آباد میں. میں نے کہا یہ لے. میں اسلام آباد میں سمجھ رہا تھا کہ بہت اچھا دنیا امیر ہے، بزنس کر رہی ہے، کاروبار کر رہی ہے. اچھا میں جب یہاں پہنچا تو یہاں میرے پاکستانی بھائی ان سے بھی 4 قدم آگے. پر ایک چیز میں نے دیکھی یورپ میں، کچھ لوگ دکان تو ڈالتے ہیں لیکن شراب نہیں بیچتے. پینا تو بڑی دور کی بات ہے. اپنی دکان میں حلال سامان بھی رکھیں گے، شراب کے علاوہ کوئی حرام چیز وہ بیچتے ہی نہیں ہے. سبزیاں، روٹی، مطلب جو بھی کریانہ سٹور میں ہوتا ہے، یہاں سپر مارکیٹ کہہ دیتی کی جاتی ہے انگلش میں، تو وہ کریانہ سٹور ہی ہوا. لیکن وہ انہوں نے دیکھا ہے کہ لوگ شراب نہیں بیچتے. بہت سے لوگ ہیں جو بیچتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو نہیں بیچتے. اور تو اس کے ساتھ جو چیزیں یہاں یورپ میں لکھا ہوتا ہے کہ نمبر ہوتا ہے، اس نمبر کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس میں کون کون سی چیز ہے. بہت سے لوگوں نے وہ لسٹیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں. جب شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو چیز ہم لے رہے ہیں اس میں کوئی سور کا دخل انداز تو نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جڑی حرام ہو ہمارے میں. تو پتہ چل جاتا ہے آسانی سے یہ یورپ والوں نے کیا ہوا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو نہ کھائیں، نہ کھائیں، نہ پئیں تو نہ پئیں. کوئی پرابلم نہیں ہے، پئیں تو آپ پئیں. تو بہت سے بھائیوں نے شراب بھی اپنی دکانوں پہ نہیں رکھی تاکہ حرام اپنے بچوں کو نہ کھلائیں. ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں، ہمارے دوست ہیں، بڑے اچھے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جو بیچتے ہی شراب ہے رات کو. ان کو گورنمنٹ کی طرف سے لائسنس لینے کی، اجازت لینے کی ہوتی ہے، وہ بیچتے ہیں، بزنس کرتے ہیں. جیسا جیسا یورپ کے دوسرے ملکوں میں گیا ہوں ماشاءاللہ
ہماری وہاں پہلے وہاں پہنچی ہوئی ہے، کافی ترقی یافتہ، کافی سسٹم میں فٹ، سارا کچھ فٹ فاٹ. جہاں اسپین میں چلے گئے ہم، وہاں پہ ہمیں کاغذ مل گئے، اس ملک نے ہمیں بڑی عزت دی، اس ملک میں ہمیں پیپر دیے، ڈاکومنٹ دیے، ہم پاکستان گئے، واپس آئے، مختلف ملکوں میں گھومتا رہا ہوں میں. کافی اسپین کی کاغذوں کی وجہ سے میں دنیا کے بہت سے ملکوں میں گھوما ہوں، جیسا کہ کینیڈا جا چکا ہوں، امریکہ جا چکا ہوں، آسٹریلیا، دبئی. مطلب کوئی ایسا ملک مجھے نہیں لگتا یورپ کا یا میرے سے بہت زیادہ دور ہو تو میں نہ گیا ہوں، لیکن کافی جگہ پہ میں جا چکا ہوں. جب میں آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں پہنچا ایئرپورٹ پہ، تو ویسے ہی میرے خیال میں آ گئی وہ باتیں گاؤں کی کہ اکرم آج کتنے پہنچ گئے. تو مجھے وہاں پہ بات یاد آئی کہ میری والدہ زندہ تھی، اللہ اس کو جنت نصیب فرمائے. ایک دن میں اس کو چھوٹے ہوئے کہہ رہا تھا، ماں مجھے 2 بیل لے دے، کیونکہ اس سے پہلے میرے والد صاحب کھیتی باڑی کرتے تھے، زمیندار تھے ہم چھوٹے سے، اتنے بڑے تو نہیں تھے لیکن چھوٹے سے زمیندار تھے ہم. تو وہاں سے میں نے کہا مجھے 2 بیل لے دے، میں کھیتی باڑی کروں گا، جو میرے والد صاحب کرتے ہیں، جو دادا پردادا کرتا آ رہے ہیں، ہم بھی وہی کریں گے. تو ماں نے کہا نہیں پتر، تجھے تو میں نے بہو بنانا ہے، تجھے تو یہ نہیں لے کے دوں گا. تو سڈنی ایئرپورٹ پہ مجھے بھیا بات آئی یاد کہ ماں کی دعا کہاں تک لے آتی ہے انسان کو. تو وہ حالات اور یہ حالات بڑی لمبی سٹوری ہے، کبھی پھر لگاؤں گا انشاءاللہ، ٹائم ملا تو وہ بھی بھروں گا. اللہ خوش رکھے. اور بھی باتیں ہوں گی یورپ کی، جہاں میں بیٹھا ہوں، اس سے پہلے کی بعد میں بھی ہوتی رہیں گی. اور بہت سی باتیں ہیں جو ٹائم ملنے کے ساتھ ساتھ ریکارڈ کرتا رہوں گا انشاءاللہ. اللہ حافظ. نیکسٹ ویڈیو کے لیے آپ سے پھر ملاقات ہوگی.